ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں؟ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ رسالت کی تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ انہیں اپنے مالوں سے وہ تاوان ادا کرنا بھاری پڑ رہا ہے اور وہ اسی تاوان کے بھاری بوجھ کے نیچے دبے ہونے کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے؟ اور جب ایسا بھی نہیں ہے تو پھر ایمان قبول کرنے سے اعراض کرنے کا ان کے پاس کیا عذر ہے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ان کفار کے پاس لوح محفوظ ہے جس میں آئندہ ہونے والے واقعات کی خبریں ہیں اور یہ لوگ اس میں موجود باتیں لکھ رہے ہیں اور اس بنا پر آپ سے جھگڑ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب عز و جل کے ساتھ کفر کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان والوں سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم، تو تم اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس نے اس حال میں پکارا کہ وہ بہت غمگین تھا۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کفار کو مہلت دینے اور ان کے خلاف آپ کی مدد کو مؤخر کرنے کے معاملے میں آپ اپنے رب عز و جل کے حکم کا انتظار کریں اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کریں۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ ان آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب احد کے میدان میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے مسلمانوں کے خلاف دعا کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ آیات نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ثقیف والوں کے خلاف دعا کا ارادہ فرمایا تو یہ آیات نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم پر جلدی عذاب نازل کرنے کے معاملے میں مچھلی والے کی طرح نہ ہونا، تاکہ کہیں ان کی طرح آپ بھی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور وہ وقت یاد کریں جب اس نے اس حال میں اپنے رب عز و جل کو پکارا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بہت غمگین تھا۔ یاد رہے کہ یہاں مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اور وہ ملامت کیا ہوا ہوتا، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے حقداروں میں کر لیا۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کے رب عز و جل کی رحمت ان کی دستگیری نہ کرتی اور اللہ تعالیٰ ان کے عذر اور دعا کو قبول فرما کر ان پر انعام نہ فرماتا تو وہ ضرور ملامت کیے ہوئے مچھلی کے پیٹ سے چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی اور وہ بغیر ملامت کیے ہوئے مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کے رب عز و جل کی رحمت ان کی دستگیری نہ فرماتی تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، پھر وہ ضرور ملامت کیے ہوئے میدان حشر میں پھینک دیے جاتے۔ فاجتباہ ربہ، تو اسے اس کے رب نے چن لیا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے دعا کرنے اور اپنا عذر پیش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور ان کی نیکی کی صفات کو مزید ترقی دی اور انہیں ہر ایسا کام کرنے سے محفوظ کر دیا جسے چھوڑ دینا بہتر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔